بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چیزیں بڑی سموتھ جا رہی ہیں، لیکن حالات بہت خطرناک ہیں۔ کل رات کو ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے یہ بڑی اچھی طرح اندازہ لگ سکتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو فیز چل رہا ہے وہ بغاوت کچلنے کا جو فیز ہوتا ہے وہ والا چل رہا ہے۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ سب چیز بڑی سموتھ ہے اور معاملات زندگی بڑے ٹھیک اپنی ڈگر کے اوپر معمول کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی ہلچل نہیں ہے۔ کل رات کو کیا ہوا؟ کل رات کو جو ہوا وہ شاید بڑا کم ہوتا ہے پاکستان میں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ہوا ہو پہلے تو۔ ویسے بڑے بڑے سانحات ہو چکے ہیں، بڑے بڑے پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جائے، اور یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں ہتھکڑیاں لگی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان نے وہ والے مناظر نہیں پہلے دیکھے، اور بڑے طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کے حضور پیش کر دوں تو کل رات کی جو کارروائی ہے اس کی شدت کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ 2009-10 تک کا سفر کرنا پڑے گا۔ 2009-10 میں آپ کو پتہ ہے کہ 2007 کے اینڈ کے اوپر غالباً ایسا ہی ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی جو کور ٹیم تھی اس کے ایک جنرل صاحب جو تھے وہ اس کا بڑا حصہ تھے، ان کا نام تھا جنرل جمیل حیدر۔ جنرل جمیل حیدر صاحب جو تھے وہ آئی جی آرمز تھے، آئی جی آرمز 2009 سے 10 کے درمیان وہ آئی جی آرمز تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے اپنی جو کور ٹیم ہوتی ہے اس کا پارٹ بنایا، اور وہ آ کے لگ گئے کور کمانڈر گوجرانوالا میں ان کی جو تعیناتی تھی وہ اپریل 2010 سے اکتوبر 2010 تک رہی، اور ان کو ریپلیس جو کیا وہ جو پچھلے چیف آف آرمی سٹاف تھے نا باجوہ صاحب سے پہلے، ان کا نام تھا رحیل شریف صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، جنرل رحیل شریف صاحب نے ان کو ریپلیس کیا۔ یہ آ کے رحیل شریف صاحب کور کمانڈر گوجرانوالا لگے۔ کور کمانڈر گوجرانوالا کو یہ آپ کہیں کہ یہ مسلسل دوسرا آرمی، مسلسل نہیں، بیچ میں گیپ آیا، دوسرا آرمی چیف جو ہے نا وہ کور کمانڈر گوجرانوالا رہا ہے، یوں رحیل شریف صاحب کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو یہ رحیل شریف صاحب نے ان کو آ کے ریپلیس کیا، اور پھر یہ جا کے لگ گئے جناب علی کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ۔ یہ بڑا اہم عہدہ ہے، یہ جو ہے نا وہ اسٹریٹجک جو ہمارے ایٹمی ہتھیار تھیور ہے نا ایس پی ڈی کے نیچے یہ والا عہدہ ہے، اور یہ 3 تارہ جرنیل تھے، بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر رہے۔ پھر 2017 میں یعنی کہ نواز شریف صاحب کی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا دور جو تھا، آخری حکومت ویسے تو ابھی بھی ہے، 2017 میں ان کو جو آرمی پاور سیکٹر تھا، فوجی پاور کمپنی، فوج بجلی بناتی ہے اپنی، تو اس کا ان کو چیف ایگزیکٹو جو تھا وہ تعینات ایم ڈی بنا دیا گیا، اس اسٹیچر کا آفیسر۔ اب اس اسٹیچر کے آفیسر ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے۔ میں 2009-10 میں اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور میں جو تھا نا اپنا پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا، پرویز مشرف کی باقیاتی آپ سمجھیں، کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے بڑا سینہ تان کے ٹھوک کے کہا تھا کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف قائد اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئرپرسن تھی محترمہ بینظیر بھٹو، ان دونوں کی سیاست ختم کر دی۔ ان کا پاکستان کے ریاست کے ساتھ، سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قصہ ماضی ہے۔ لیکن ان دونوں کی پارٹیوں نے پرویز مشرف صاحب کو ان حالوں تک پہنچایا، سسٹم سے یوں کر کے نکالا کہ وہ جیتے جی پھر پاکستان نہیں آ سکے۔ تو غصہ بڑا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ اینیا پلوان، اینیا چوڑ، ان کو سبق سکھائیں گے۔ سبق سکھاتے سکھاتے پاکستان کی فوج نے اپنا پٹھا بٹھا لیا، یعنی یہ جن کا فیصلے تھے ان کے فیصلے تھے۔ اور یہ اشفاق پرویز کیانی، یہ فقیر نے آپ کو وہ پوری میٹنگ کا احوال سنایا ہے جس میں عمران خان صاحب کو لانچ
باضابطہ سائنٹیفکلی لانچ کرنے کا جو تقریب تھی وہ ISI کی تھی، اور جنرل شجاع پاشا صاحب اس تقریب کے روح رواں تھے، اور ایک ینگ افیسر نے کھڑے ہو کے اپنے ایک انکل کے کہنے کے اوپر، انکل بریگیڈیئر تھے ریٹائرڈ، اور وہ سینئر تھے، سروسز وہ لے لیتے ہیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ISI میں رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھتیجے جو اپنے ان کے کولیگ کا بیٹا تھا اس کو کہا کہ یہ سوال تم نے آرمی چیف سے کرنا ہے. انہوں نے کیا، پھر آرمی چیف نے اس ینگ افیسر کی بستی کر دی، اور پھر وہ کرنل سے بیچارہ آگے پروموٹ نہیں ہو پایا. تو وہ کیا تھا کہ جی کہ پولیٹیشین اور سیلیبریٹیز میں آپ کو فرق کا پتہ ہے، یہ ایک ینگ افیسر نے سوال کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کی جو محبت ہوتی ہے اس کا ریلیشن دو طرفہ ہوتا ہے، سیلیبریٹی یک طرفہ ہوتی ہے، بڑی سنگ دل ہوتی ہے. آپ عمران خان صاحب کو ایک سیلیبریٹی ہے، آپ اس کو ایک لیڈرشپ دے رہے ہیں، پاکستان کی انان اقتدار کے اوپر بٹھا رہے ہیں، غلط ہوگا، غلط ہوا، بیڑا غرق کپڑا ہو گیا. خیر یہ اس وقت جو تھے نا یہ اس کی ٹیم کا حصہ تھے، 3 تارہ جرنیل تھے، اور ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی مرضی ہوتی ہے، 2-3 جرنیل سجے کھبے ان کے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہی پالیسی بن رہی ہوتی ہے، وہی پالیسی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب کور کمانڈر بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منظور نظر بھی تھے، اور پروجیکٹ عمران خان کو میں حصہ نہ بھی کہوں تو ان کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور آنے والا مستقبل کیا ہوگا. اسی وجہ سے یہ ان کی جو بیگم ہے وہ 2018 کے انتخابات میں جب پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا RTS بٹھا کے، روبینہ جمیل صاحبہ یہ رکن قومی اسمبلی خواتین کی منتخب نشستوں کے اوپر یہ بن گئی تھی. تو یہ اس دور سے یعنی کیانی صاحب کے دور سے 2007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 اگر 23 آپ نہ بھی لگا لیں تو 20 تو لگائیں نا. 2007-8 سے لے کے 2020 تک جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان پورے زور و شور کے ساتھ چلا ہے، 2021 تک یوں کہہ لیں آپ. تو یہ سارے جو تھے یہ اس کے اثر میں تھے. ایون جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں، یہ جب پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا ہی واز بریگیڈیئر. یہ تو ان کی آنکھیں کھلی جب ان کو اپنا ISI کے چیف تھے، پرانی کہانی ہے، اور پھر ان کو جب کور کمانڈر گجرانوالا لگایا گیا بچا کے، تو وہاں پر جنرل فیض صاحب کے حکم کے اوپر ماسٹر ٹائل والوں نے الزام لگا دیا. حالانکہ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن الزام لگا دیا کہ جناب کہ یہ ہے وہ کرپشن کا، دباؤ کا، فلانا فلانا فلانا. کس کے کہنے کے اوپر؟ جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر. اور جنرل فیض حمید ایک ایسے شخص کو سسٹم کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو پروجیکٹ عمران خان کے خلاف ہو یا جس پر عمران خان کی حقیقت آشکار ہو چکی ہو، جو عمران خان کے لیے آنے والے وقت میں کوئی بھی خطرہ ہو. کیوں عمران خان کو خطرہ؟ فیض حمید کو خطرہ. فیض حمید کو کیا خطرہ کہ فیض حمید اگلے 6 سال کے لیے آرمی چیف تھا. سمجھے پلاننگ ناکام ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے آخری دیوار کے ساتھ لگا دیا عاصم منیر صاحب کو. اور عاصم منیر صاحب، مجھے رپورٹرلی کسی بندے نے یہ بڑی بات بتائی اور اتفاقاً آج ہی بتائی ہے، آج ہی دفتر آتے ہوئے، کہ ایک وقت عاصم منیر صاحب کے اوپر وہ بھی آیا تھا کہ عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دینے لگا. مینٹلی تیار ہو گئے تھے کہ نہ میری وزیر اعظم میرے خلاف ہیں جی، میں تو وہ پول پن میں مارا گیا، میں تو ان کو بتانے گیا تھا آپ کی بیگم جو ہے وہ آپ کو بدنام کر رہی ہے. سمجھے نا اس بات کو. تو آگے جناب وہ تو چوراں پہ گئے مور، کہ وہ تو پتہ نہیں یہ مثال بنتی کہ نہیں بنتی، بہرحال نہیں بنتی، لیکن چلے کوئی نہیں. کہ وہ جو تھے وزیر اعظم صاحب، وہ تو آپ چوروں کے سردار. سمجھے نا اس بات کو. تو لہٰذا فوج کے اندر مخالفت، فوج کے اندر ریشہ دوائیاں. ان کے جو امیجیٹ جونیئر تھے جو ISI میں یا MI میں سرو جنہوں نے کیا تھا، سر فیض حمید صاحب ان کو اسلام آباد سے اغوا کروا لیتے تھے. سبحان اللہ، سارے آنکھوں. یعنی کہ ان کے امیجیٹ جونیئر وہ اغوا ہوئے. میں یہ بڑی آپ کو صدقہ یعنی خبر دے رہا ہوں، کوئی ہوا میں نہیں چھوڑ رہا. نام میں نہیں بتا رہا کیونکہ پھر کبھی بتائیں گے، آنے والا وقت ابھی بڑا وقت پڑا ہوا. اللہ پاک ہر طرح سے خیر رکھے. تو یہ خیر خالد جمیل کہہ رہا ہوں، خالد جمیل صاحب تو ڈاکٹر ہیں. یہ جنرل جمیل حیدر صاحب کے اوپر آتے ہیں
کہ یہ ان دنوں پروجیکٹ عمران خان ان کی آنکھوں میں پنپ رہا تھا، چل رہا تھا، پھر یہ اس کا حصہ بھی اس طرح سے تھے کہ فروٹ حاصل کرنے والوں میں شامل تھے نا. کچھ کیا ہوگا تو ان کی بیگم کو ٹکٹ ملی نا، سمپل از دیٹ. تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ 9 مئی کو حملے کرتی پھر رہی تھی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، جو بھی آپ کہہ لیں. پرچے ہو گئے. اب پرچے ہونے کے بعد یہ جناب، چونکہ یہ ایک جرنیل کی بیگم صاحبہ تھی، یہاں پر تو جرنیل صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی بھی پکڑی گئی ہے نا. بائی دا وے آج میں نے ایک سول پنجاب حکومت کے ایک اعلیٰ افسر سے میں نے پوچھا کہ جی کہ وہ پھر وہ چھڑ رہے انہوں کہتے ہیں فوجی چھڑ دے نہیں چھڈن، نہیں چھڑ دے نہ چھڈن، اساں نہیں چھڈنی، ٹرائل ہوگا. اچھا وہ اب ہمارے سول کورٹس میں وہ اگر کوئی تو مک بیٹھا ہوا ہے نا خدیجہ شاہ کا یا اس کا بھی، تو وہ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہماری جو عدالتی نظام ہے وہ کتنا ساؤنڈ ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن سر اشارے جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. پرچہ ہو گیا بیگم صاحبہ کے اوپر، اور یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم اس وقت جو بغاوت کچل رہا ہے اس موڈ میں ہے، اس فیز میں ہے. تو لہٰذا رایت والا مجھے تو کوئی اثار نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو کل رات کو کارروائی ہوئی ہے کہ بیگم صاحبہ جو روبینہ صاحبہ ہیں، روبینہ حیدر صاحبہ، روبینہ جمیل صاحبہ، انہوں نے اپنی ضمانت کروائی، ضمانت قبل از گرفتاری. یہ رات کو ایک بہت بڑے افسر کے سامنے پیش ہوئی کہ میں شامل تفتیش ہونا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی آؤ بسم اللہ بیٹھو. انہوں نے کہا کیڑا کیس ہے؟ انہوں نے کہا اے کیس ہے. تو انہوں نے کہا اے کیس کا ہی کرنا ہے سر، نواں کیس اور نمی گرفتاری. شامل تفتیش ہونے آئی تھیں جنرل صاحب کی مسز لیفٹیننٹ جنرل. یہاں پہ ریٹائرڈ روڈ کوئی نہیں ہوتا یہاں پر تو ریٹائرڈ کرنل کی بیگم نہیں کبھی پکڑی گئی. یہ پاکستان نے پہلی دفعہ یہ منظر پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کی بیگمات اور پھر حاضر سروس بھی پھڑے ہوئے ہیں سر. میں نے کل رات کو ہی آپ کو بتایا اپنے سلمان فیاض غنی صاحب، کور کمانڈر لاہور صاحب، اور ان کے نیچے جی او سیز ہیں جی، وہ بھی ایک سلیمان ہیں. مطلب 124 بڑے افسر پھڑے گئے ہیں. تو یہ جو ریٹائرڈ جنرلز اور ان کی بیگمات جو انقلاب لانے کی کوشش کر رہی تھی 9 مئی کو، اور جو پروجیکٹ عمران خان، مجھے چڑ ہو گئی ہے اس پروجیکٹ عمران خان کے لفظ سے. میرا دل کرتا ہے کہ میں نہ بولا کروں، لیکن سارے سسٹم کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ کافی ہوتا ہے، اس لیے بولنا پڑتا. تو جناب علی وہ رات کو انہوں نے پھر بہا دیا ہے. اس وقت وہ گرفتار ہیں، حوالات میں ہیں. ظاہر ہے کہ حوالات خواتین کا ہی ہے، تو رعایت کوئی نہیں ہے. جو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے ہمارے دوست احباب چنگے پلے باخبر لوگ، خان کے خلاف ہو تو کچھ نہیں رہا، وہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کی کر رہے ہیں، انہیں چھٹ جانا ہے. اصل دے وچ اندروں مکے ہوئے نے. یہ 2/3 میجارٹی دلوانی ہے، اس کو پکڑا ہی نہیں رہے. سر وہ تو عمران خان صاحب کی شدید خواہش ہے کہ میں پکڑا جاؤں، حوالات میں ہوں تو ذمہ داری تو حوالاتیاں دی ہوئے گی نا. یہاں پر میں سڑک کے بر لبے سڑک بیٹھا ہوا ہوں گھر میں. اب نہ وہ باہر لنڈ مشٹنڈ پارٹی ہے، نہ راستے رکے ہوئے ہیں، نہ میلے لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کوئی آئے میں اٹھا کر جائے تو کدے نہ تھی دے کم، مطلب وہ کس کے کھاتے میں پڑے گا. تو وہ خوف زدہ ہیں سر. وہ جو ٹوپی نہیں اتارتے باہر پھرتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں بے امان فیل کر رہے ہیں، اور ان کی تو خواہش ہے کہ میں پھڑیا جاواں. تو سر چھٹنا کسی نے نہیں. میں صرف یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ سنگین ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے سکون میں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ولاگ کر دیتے ہیں، سر کبھی ان کی ٹینشن، ان کی انزائٹی کا جا کے پوچھیں. وہ ٹک لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں ہونا ہے. تو باقی وہ اصل میں 9 مئی کا جو سٹار ہے نا جی، وہ خان صاحب ہیں. تو یا مرکزی کردار آپ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، تو ان کے تک پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن جو نیچے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ اگر قانون، میں صرف ساری بات یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طرز عمل ہے ریاست کا، ریاستی اداروں کا، وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بغاوت کی کوشش کی گئی ہو، اور بغاوت کی کوشش کی گئی تھی، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے. اور اس ناکام کوشش کے بعد جو حشر باغی گروپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. سر 14 سال تک کتے نہیں گئے. اگوں باقی اللہ پاک خیر خیریت رکھے.
تو یہ میں آپ کے ساتھ خبر تھی، یہ شیئر کرنی تھی کہ سر رعایت کسی کو نہیں مل رہی. اگے عمران خان صاحب نے مقدر، یہی کہا جا سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.